بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے معمولات میں مصروف و مشغول ہوں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے مرزا محمد جیلمی کی بکواسات، خرافات اور گستاخیوں پہ جو آئے روز بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اس نے کافی عرصے سے دین اسلام، علماء کرام اور کتب احادیث پر اشکالات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ فلاں عالم یہ کہتا ہے، فلاں عالم کے بارے میں یہ بکواس کر دی اس نے، فلاں حدیث کی کتب کے بارے میں یہ وسوسہ ڈال دیا، اشکالات پیدا کر دیے۔ اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان علماء کرام کے پیچھے، ان کتب حدیث کے پیچھے، یا علماء کرام شیوخ الحدیث کی باتیں نہ مانیں، دین اسلام کی طرف نہ جائیں، بلکہ میرے پیروکار بنیں، میرے فالورز بنیں، جو میں اپنے منہ سے، اپنی زبان سے کہہ دوں، جو میرے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے، لوگ اسی کو ہی حق سچ مانیں، اس کے علاوہ ہر چیز کو جھوٹ، فرار، دھوکہ، دغا بازی، سب کچھ وہ اس کو سمجھیں، حق کی نشانی مجھے سمجھیں، حق کی علامت مجھے سمجھیں، دین کی علامت مجھے سمجھیں، مجھے ہی فالو کریں۔ اب اس سٹیٹس کو حاصل کرتے اس نے علماء کرام سے، بزرگان دین سے آگے بڑھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اوپر بھی انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں۔ انگلیاں اٹھانا تو پیچھے رہ گیا، زبان درازی پیچھے رہ گئی، گستاخی پیچھے رہ گئی۔ ابھی 3-4 دن پہلے اس نے اپنے ایک کلپ میں کہا کہ صحابہ کرام بھی قبروں سے اٹھ کر آ جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ ہم نے کوئی تمہارا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم جانے اور ہمارے نبی جانے۔ پھر اس نے کہا کہ ہم شکر کرتے ہیں، اپنی طرف اشارہ کر کے اس نے اتنی بڑی نعوذ باللہ بکواس کی۔ اس نے کہا کہ ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم تمہارے زمانے میں نہیں آئے، ٹھیک ہے، ہم تمہارے زمانے میں آئے ہوتے تو ہم تمہارے اوپر تلواریں سونپ لیتے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ اتنی بڑی گستاخی جو ہے، ایک ادنا درجے کا مومن جو ہے وہ بھی اس گستاخی کو، اس بکواس کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ بھی کانپ اٹھے گا۔ کچھ عرصہ پہلے مفتی طارق مسعود کراچی سے، ابو یحییٰ نورپوری سرگودا سے اور شیخ سیف اللہ محمدی جو ہے یہ جہلم میں گئے اس سے ملنے کے لیے، اس کے اشکالات کو، اس کے وسوسات کو دور کرنے کے لیے، اسے ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے کہ بیٹھ کے بات کر لیں، اس کے اندر ایسا کون سا کیڑا ہے جو اس کو تنگ کرتا رہتا ہے، جس کیڑے کی وجہ سے یہ علماء کرام پہ بھونکتا ہے، یہ صحابہ پہ بھونکتا ہے، یہ کتب حدیث پہ بھونکتا ہے۔ اس کیڑے کو مارنے کے لیے مفتی طارق مسعود کراچی سے آئے، ابو یحییٰ نورپوری سرگودا سے آئے، شیخ سیف اللہ محمدی بھی 2 دن جیل میں بیٹھے رہے کہ یہ باہر نکلے، ہم سے بات کرے، لیکن اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ جیسے ہی یہ تینوں حضرات واپس گئے ہیں، یہ اپنے بل سے نکل کے جناب ویڈیو اپلوڈ کر کے تو جناب ان کے خلاف پھر وہی بکواسات، پھر وہی سلسلے شروع کر دیے۔ یہ صحابہ پہ تلوار اٹھانے کی جرات تو کر سکتا ہے، یہ ایسی گستاخی تو کر سکتا ہے، لیکن کیا کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا؟ کیا کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کے اپنے اشکالات دور نہیں کر سکتا؟ اپنے جو نظریات ہیں وہ پیش کر کے ان کے جوابات نہیں لے سکتا؟ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ اسلام کے خلاف، دین اسلام کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اندر یہ شگاف ڈالنا چاہتا ہے۔ علماء کرام اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں وہ کراچی سے جہلم تک بھی آئے، سرگودا سے جہلم آئے، لیکن یہ چھپ جاتا ہے، یہ ان کے سامنے نہیں آتا۔ اگر اتنی ہمت والا ہے تو ان کے سامنے آئے، ان کے سامنے بیٹھے، اپنے اشکالات بیان کرے۔ صحابہ پہ بھونکنا، علماء کرام پہ بھونکنا، یہ کہاں کا وتیرہ ہے؟ 3-4 دن پہلے صحابہ سے محبت کرنے والوں نے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلایا کہ مرزا جیلمی کو گرفتار کرو، لیکن کسی حکومتی ادارے کو، کسی سیکورٹی ادارے کو توفیق نہیں ہوئی اس کو لگام ڈالے۔ اگر اس کے مقابلے میں کسی اہل سنت کا بیان آتا تو یہاں افراتفری مچ جانی تھی، فرقہ واریت کو نقصان ہو جانا تھا، گرفتاریاں ہونی تھی، زبان بندیاں ہونی تھی۔ ابھی یکم محرم ہے، ابھی اہل سنت کے بے شمار علماء کرام کی زبان بندیاں ہونی ہیں، لیکن کیا مرزا جیلمی کی زبان بندی نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کا یوٹیوب چینل بند نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کا کیمرے کے اوپر آنے پہ پابندی نہیں لگ سکتی؟ کیا اس کے بکواسات سے فرقہ واریت کو ہوا نہیں ملتی؟ سیکورٹی اداروں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور علماء کرام کو سخت ایکشن لینا چاہیے اس کے خلاف، وگرنہ یہ فتنہ روز بروز بڑھتا جائے گا۔ اس سے مزید بڑھنے سے پہلے ہمیں اس کو لگام ڈالنی ہوگی۔